رات کی سیاہی زمین پر چھا رہی تھی۔ بابل کے اونچے محلات سونے اور جواہرات سے جگمگا رہے تھے۔ بادشاہ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے مسکرا رہا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں ہی خدا ہوں، میرے حکم کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لیکن اسی شہر کے ایک گوشے میں ایک نوجوان ابراہیم کھڑے تھے۔ ان کے دل میں ایمان کی روشنی جل رہی تھی۔ وہ پکار رہے تھے، میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود کے چہرے پر غرور کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ اس نے کہا، ابراہیم، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ دیکھو، موت دینا اور زندگی دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، اگر تم سچے ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو۔ یہ سن کر نمرود کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے درباری خاموش تھے، فضا میں سنوٹا چھا گیا۔ ابراہیم کی دلیل پتھر پر بجلی بن کر گری، لیکن نمرود کے دل پر ایمان کی روشنی نہ اتری۔ آگ کا الاؤ۔ نمرود نے سوچا، ابراہیم کو ختم کر دو تاکہ کوئی میری خدائی کو چیلنج نہ کرے۔ پھر حکم دیا گیا، سب لوگ لکڑیاں جمع کرو، سب سے بڑی آگ جلائی جائے۔ وہ دن رات لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ پھر آگ بھڑکائی گئی۔ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ گرمی اتنی تھی کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ پرندے اگر اوپر سے گزرتے تو جل کر راکھ ہو جاتے۔ ابراہیم کو رسیوں سے باندھا گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، ڈالو اسے آگ میں، دیکھتے ہیں اس کا خدا کیسے بچاتا ہے۔ منجنیق تیار کی گئی۔ ابراہیم کو اس میں بٹھایا گیا۔ اس لمحے زمین اور آسمان لرز اٹھے۔ فرشتے بے قرار ہو گئے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم کو ہم پر چھوڑ دو، اور پھر ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ معجزہ لوگوں نے سوچا کہ اب ابراہیم کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اچانک منظر بدل گیا۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے تھی پھولوں کے باغ میں بدل گئی۔ شعلے ٹھنڈی ہوا میں ڈھل گئے۔ آسمان سے ندا آئی، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم سکون سے بیٹھے تھے، جیسے باغ میں بہار کے جھونکے چل رہے ہوں۔ نمرود اور اس کے درباری اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ ان کے غرور کو ایک کاری ضرب لگی، مگر ان کے دل پھر بھی نہ پگھلے۔ نمرود کا غرور سال گزرتے گئے۔ نمرود اب بھی کہتا تھا، میں خدا ہوں، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک ننھا مچھر۔ اللہ نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کسی فوج کو نہ بھیجا، نہ بجلیاں گرائیں، نہ زلزلہ آیا۔ بس ایک چھوٹا سا مچھر بھیج دیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب وہ بادشاہ جس کے حکم پر ہزاروں فوجی کھڑے رہتے تھے، ایک مچھر کے آگے بے بس ہو گیا۔ دن رات وہ چیختا چلاتا، سر پیٹتا، کبھی غلاموں کو حکم دیتا، میرے سر پر ڈنڈے مارو شاید درد کم ہو جائے۔ کبھی خود زمین پر سر مارتا، لیکن درد بڑھتا ہی گیا۔ نمرود کی آنکھوں سے غرور اتر گیا۔ وہ ذلت اور بے بسی کا پیکر بن گیا۔ رعایا کہتی تھی، یہی وہ ہے جو خود کو خدا کہتا تھا۔ آج ایک کیڑے نے اس کی کمر توڑ دی۔ آخرکار وہ چیختے چلاتے ہوئے مر گیا۔ اس کی سلطنت فنا ہو گئی، محل اجڑ گئے، اور وہ تاریخ میں ایک عبرت کی علامت بن گیا۔